السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تبلیغ القرآن والحدیث۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شیطان کے بارے میں۔ ناظرین، شیطان کیسے پیدا ہوا؟ ناظرین، جب شیطان اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا عابد تھا اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو آخر کار وہ مردود کیوں ٹھہرا؟ اور شیطان کے مردود ہونے کے بعد اس نے اللہ تعالی سے کس چیز کی مہلت مانگی تھی جو اس کو دی گئی؟ اور ناظرین، شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ کس مقصد کے لیے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے؟ اور شیطان کے وسوسوں سے حفاظت کے لیے ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ تو ناظرین، ان اہم سوالات کے جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، شیطان اور ابلیس دونوں ایک ہی شخصیت کے مختلف نام ہیں۔ ابلیس جو کہ اس کا اصلی نام ہے، وہ ایک وقت میں اللہ کے بہت بڑے عابد اور جنات میں سے تھا۔ پھر جب اس نے اللہ کے حکم کو نافرمانی سے رد کر دیا تو اسے شیطان کا لقب دیا گیا۔ ناظرین، لفظ شیطان کا مطلب ہے کہ جو انسان کو اللہ کے راستے سے بھٹکائے۔ تو شیطان کو شیطان اسی وجہ سے کہا گیا جو انسانوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ناظرین، ابلیس شیطان جنات میں سے تھا اور قرآن کریم میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ چنانچہ سورۃ الکہف میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، اِلَّا ابلیس کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ ترجمہ، سوائے ابلیس کے وہ جنات میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا۔ ناظرین، ابلیس جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، جبکہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، لیکن قرآن کریم واضح کرتا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ ناظرین، جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ۔ ترجمہ، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ناظرین، یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ ابلیس کی تخلیق فرشتوں سے مختلف ہے۔ جہاں فرشتی نور سے پیدا کی گئی ہے، وہی جنات آگ سے پیدا کی گئی ہے اور جنات کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے۔ ناظرین، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ابلیس اللہ تعالی کا نہایت عبادت گزار بندہ تھا۔ وہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا اور اپنے علم اور عبادت میں بہت بلند مقام رکھتا تھا، لیکن اس کی عبادت اور علم کی باوجود اس کے اندر تکبر اور حسد چھپا ہوا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ظاہر ہوا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف میں کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ترجمہ، ابلیس نے کہا، میں اس سے یعنی حضرت آدم سے بہتر ہو، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسی مٹی سے پیدا کیا۔ ناظرین، یہ آیت واضح کرتی ہیں کہ ابلیس نے اپنی تخلیق یعنی آگ کو مٹی پر فوقیت دی اور یہ گمان کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے برتر ہے، لیکن اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ عزت اور بزرگی تقوی اور اطاعت سے حاصل ہوتی ہیں، نہ کہ تخلیق کے عناصر سے۔ ناظرین، جب اللہ تعالی نے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی۔ یہ انکار اس کے شیطان بننے کی بنیاد بنی۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ناظرین، ابلیس کے انکار کی بنیادی وجہ تکبر تھا۔ ناظرین، ابلیس کو یہ حسد تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ مقام دیا جو ابلیس کی نزدیک ابلیس کا حق تھا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا انکار کرنا کفر ہے اور یہی انکار ابلیس کے شیطان بننے کی وجہ بنی۔ ناظرین، جب ابلیس نے دیکھا کہ اسی جنت سے نکال دیا گیا ہے
تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقیم۔ ترجمہ، اس نے کہا پس چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ ناظرین، شیطان نے یہ طے کیا کہ وہ انسانوں کو ہر ممکن طریقے سے گمراہ کرے گا، چاہے وہ نیکی کے راستے پر ہو یا گناہ کے۔ ناظرین، شیطان کے وسوسے صرف اسی حد تک اثر رکھتے ہیں جب تک کہ انسان خود ان کی پیروی نہ کرے۔ ناظرین، قرآن و حدیث نے کئی طریقے بیان کیے ہیں جن کے ذریعے انسان شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ ترجمہ، اور کہو اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ناظرین، نماز انسان کو شیطان کی چنگل سے آزاد کرتی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت خاص طور پر سورۃ البقرہ اور سورۃ الفلق شیطان کے خلاف حفاظت کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، شیطان کی تخلیق اور اس کے شیطان بننے کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تکبر اور حسد آدمی کو برباد کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی میں ہی کامیابی ہے۔ اور شیطان کا وسوسہ کمزور ہے، لیکن انسان کو محتاط رہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ترجمہ، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل تبلیغ القرآن والحدیث کو سبسکرائب کریں۔